السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے اس خصوصی درس کتاب التوحید میں باذن اللہ۔ آج کا یہ جو ہمارا درس ہے، یہ درس نمبر 7 ہے، کہ جس میں صاحب کتاب نے اس درس کا یہ عنوان قائم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے چھلے اور دھاگے وغیرہ پہننا شرک ہے۔ تو صاحب کتاب نے اس درس سے دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے جسم کے کسی بھی ایک حصے میں اگر دھاگے، چھلے یا ایسی کوئی اور چیز باندھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ چیز بذات خود نفع و نقصان کا مالک ہے، یا کم از کم یہ اسباب ہیں جو اس پریشانی کو دور کریں گے، تو ایسی صورت میں صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ عمل شرکیہ عمل ہے۔ اور اس میں انہوں نے چند کتاب و سنت سے دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایسا عمل شریعت اسلامیہ کے اندر ایک گناہ والا عمل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی آدمی ان چھلوں کا استعمال کرتا ہے، دھاگے کا استعمال کرتا ہے، سیپی کا استعمال کرتا ہے اور ایسے بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتا ہے، تو ایسے موقع پر یہ عمل کہاں تک اس کا درست ہے؟ تو صاحب کتاب یہ کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنے کے تعلق سے لوگوں کے درمیان میں چند عقائد مختلف ہیں، جس کی وجہ سے اس کا حکم بھی مختلف ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے اندر صحیح العقیدہ والے لوگ بھی ہیں اور بہت سارے مشرکین بھی پائے جاتے ہیں جو اس تعلق سے شرک میں مبتلا ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان اگر بیمار ہے، اگر وہ انسان اپنی بیماری کا علاج کرتا ہے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس علاج کے لیے وہ کون سا سبب اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ سبب شرعی ہو تو یہ جائز نہیں بلکہ مستحب ہے، اور اگر یہ سبب حسی ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ دوا کا استعمال کرتا ہے، تب یہ چیز جائز ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ ہٹ کر کے اگر کوئی انسان کسی چیز کو اپنی طرف سے سبب بنا لے، جس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر سبب نہیں بنایا، تو ایسے موقع پر یہ چیز شرک ہوگا۔ جسے ہم دیکھیں صحیح العقیدہ لوگوں کا کیا کہنا ہے، کیا ماننا ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو سبب مانا اور اس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر ہے، تو اسی پر اگر یہ لوگ باقی رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، تو یہ صحیح العقیدہ والے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ چھلا دھاگا استعمال کرنا کب شرک ہوگا، تو اس حوالے سے اہل علم نے یہ بات ذکر کی کہ یہ کبھی شرک اکبر ہوتا ہے اور کبھی یہ شرک اصغر بھی ہوتا ہے۔ شرک اصغر کب ہوگا؟ کہا کہ ایک انسان اس کو سبب سمجھے، یعنی مثال کے طور پر اپنے کلائی میں یہاں پر اگر کوئی کڑھا پہنتا ہے، پیتل کا ہو، تانبے کا ہو، لوہے کا ہو، یا اگر اس جگہ پر اگر دھاگا باندھتا ہے، کمر پر دھاگا باندھتا ہے، پیر پر دھاگا باندھتا ہے، یا کوئی اور چیز کو وہ اپنے بدن پر لگاتا ہے، پہنتا ہے، تو ایسے موقع پر اگر وہ اس چیز کو سبب سمجھ رہا ہے کہ یہ سبب ہے جو اس کی بیماری کو دور کر دے گا، اس کو نظر بد سے بچائے گا، اس کو بلاؤں سے اس کو محفوظ رکھے گا، تو ایسے موقع پر یہ چیز شرک اصغر ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اسباب قرار نہیں دیا، تو کوئی انسان اس کو سبب سمجھے گا تو اسی کو کہتے ہیں شرک، لیکن یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن یہ شرک اکبر میں کب تبدیل ہوتا ہے؟ آدمی ان تمام چیزوں کا استعمال کرے، کڑا پہنے، تاگا پہنے، یا تمام یہ چیزیں پہننے کے بعد اس کا اگر عقیدہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں بذات خود انسان کو نفع دیتی ہیں، بذات خود یہ نقصان کا مالک ہے، نقصان کی اس کے اندر صلاحیت ہے، تو ایسے موقع پر وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور یہ شرک اکبر کا ارتکاب ہے، یہ انسان نعوذ باللہ مشرک قرار پائے گا۔ تو ایسے موقع پر ہمیں صحیح العقیدہ والے لوگوں کے ساتھ ہونا ہے، اور ایسے موقع پر ہم اسباب
صرف انہی کو سمجھیں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر واضح فرمایا ہے۔ اب اس کے حوالے سے سب سے پہلی آیت کریمہ جو صاحب کتاب نے پیش کی وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا، اللہ نے کہا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو پوجتے ہو، تو کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آنے والی مصیبت کو روک سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر میرے ساتھ تکلیف کا، اگر ضرر کا اگر ارادہ کرے تو کیا اس ضرر کو ہٹا سکتے ہیں، اس ضرر کو دور کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مصیبتوں کو ٹال نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتا۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو یہ سمجھنا کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہے، تو ایسے موقع پر یہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، یہ انسان مشرک ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر صاحب کتاب نے یہی دلیل پیش کی۔ اب اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے جس کی سند بالکل حسن ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑھا دیکھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے یہ سوال کیا، آپ نے پوچھا ما ہذہ، کہا کہ اے شخص یہ بتا کہ یہ تیرے ہاتھ میں یہ کڑھا کیا ہے، یہ کڑھا کس چیز کا ہے؟ تو فوراً ایسی صورت میں وہ شخص نے کہا من الواہنہ، تو اس نے کہا کہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کے دور کرنے کے لیے میں نے اس سبب کو اختیار کیا ہے اور یہ پیتل کا کڑا میں نے اپنے ہاتھ پہ باندھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جیسے ہی آپ نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے، آپ نے فوراً اسے حکم دیا، آپ نے کہا انزہا، کہ فوراً اس کو نکال پھینکو، فإنہا لا تزیدک الا وہنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہاری بیماری یہ دور کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ تمہاری بیماری میں مزید اضافہ کرنے والی چیز ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا فإنک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے شخص اگر تو اسی حالت پر اگر مر گیا، انتقال کر گیا کہ یہ کڑھا تیرے ہاتھ میں ہی رہا اور اس عقیدے پر اگر تو مر گیا تو سن لے کہ تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، کبھی فلاح اور کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکے گا۔ تو یہاں اس واقعے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کے ہاتھ میں کڑھا دیکھ رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے معلوم ہوا کہ یہ انسان اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے اس چیز کا استعمال کر رہا ہے، تو فوراً آپ نے ٹوکا اور روکا اور کہا کہ اس کو نکال پھینکو۔ تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یہ جو کڑھا عام طور پہ پہنا جاتا ہے تو یہ سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر بیان نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے بلکہ روکا ہے، اور آپ نے بتایا کہ یہ سبب نہیں بن سکتے ہیں، نہ شرعی اعتبار سے بن سکتے ہیں، نہ حسی اعتبار سے بن سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے انسان کو ان تمام چیزوں سے باز آ جانا چاہیے اور ایسی چیزوں کا ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو عام طور پہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے ان تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور کوئی انسان اپنی جسمانی پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس لفظ پر اگر ہم غور کریں کہ وہ جو شخص کہتے ہیں من الواہنہ، ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واہنہ کی تفسیر میں انہوں نے یہ بات بیان کی، کہا کہ عام طور پر ہڈیوں کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو عام طور پہ واہنہ کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، خواتین میں یہ نہیں ہوتا، مردوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے تو انسان کے کندھے میں یا انسان کے پٹھے میں ایک قسم کا درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس درد اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک انسان پیتل کا کڑھا اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ بیماری اس کے ذریعے سے دور ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ یہ کبھی اسباب نعوذ باللہ بن نہیں سکتے، اس چیز کا اجتناب ضروری ہے، اس چیز کا اجتناب لازم ہے۔ اب ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جانے والا شخص ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ انسان کو اس کے متعلق معلوم نہیں تھا، معلومات نہیں تھے۔ تو یہاں ایک نقطہ یہ ہے، اگر عقیدے کا علم اگر کسی انسان کو نہیں ہے
وہ انسان اگر اس مسئلے سے متعلق جاہل ہے تو ایسے موقع پر اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس انسان سے کہ اسی حالت میں اگر تو مر گیا، وفات پا گیا، تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، تو کبھی جنت نہیں جا سکے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کبھی بھی ہلکا سا بھی عقیدے کا مسئلہ اگر کسی کو نامعلوم ہو اور اگر وہ انسان شرک کرتے ہوئے وفات پا گیا، اللہ کے پاس جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس سے متعلق معلومات نہیں تھی، مجھے شرک معلوم نہیں تھا۔ تو ایسے موقع پر عقیدہ ایک ایسا علم ہے جس کا جاننا ہر مرد عورت کے لیے ضروری ہے، اور ایسے موقع پر ہر مرتبہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان مسائل کو سیکھے اور سمجھے۔ تو ایسے موقع پر ایک انسان کو یہاں پر نادان نہیں سمجھا جائے گا، اسے جاہل نہیں سمجھا جائے گا، اور اسے معذور بھی ہرگز اس طریقے سے نہیں سمجھا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ لہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کوئی انسان اپنے گلے میں یا اپنے جسم کے کسی بھی حصے میں اگر تعویذ لٹکاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فلا اتم اللہ لہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے انسان کی مراد پوری نہ کرے۔ آگے آپ نے فرمایا ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، اگر کوئی انسان سیپی پہنتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اسے آرام نہ پہنچائے۔ تو دیکھیے اس حدیث میں بھی ایک بات معلوم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو پہننے سے منع کیا ہے سختی کے ساتھ۔ یعنی ایک انسان کبھی سیپی پہنتا ہے، سیپی مطلب وہ جو سمندر سے نکلنے والی ایک چیز ہوتی ہے، تو عام طور پر ایک انسان اپنے گلے میں سیپی باندھتا ہے، اور بہت سارے لوگ آپ دیکھیے کہ ہر ایک بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک کے گلے کے اندر آپ دیکھیں گے تعویذات لٹکی ہوئی ہیں۔ تو کوئی قرآنی تعویذات ہیں تو غیر قرآنی تعویذات ہیں جو بالکل شرکیہ چیزوں پر مبنی تعویذات ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے انسان کو بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو آرام نہ پہنچائے، کیونکہ عام طور پر ایک انسان تعویذ پہنتا ہے گلے میں یہ سوچ کر کے یہ تعویذ اسے بچاتی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان اگر تعویذ پہن کر اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تعویذ اس انسان کی حفاظت کرے گی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، اور اس تعویذ ہی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اسی کو تو شرک اکبر کہتے ہیں۔ اگر آدمی مان لیے اس کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھ رہا، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سبب ہے، تعویذ لٹکانے سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، یہ سبب اگر سمجھ رہا ہے، تب بھی ایسی صورت میں یہ شرک اصغر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرک اکبر کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے وہ شرک اصغر ہے۔ تو ایک انسان شرک میں مبتلا ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر ان تمام چیزوں کو انسان اسباب بھی نہ سمجھے، اور نعوذ باللہ اس کو نفع نقصان کا مالک اور صلاحیت والا بھی نہ سمجھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ایسے انسان کو اور کہا کہ ایسی چیزیں ہرگز ہرگز ایک انسان کو اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک اور چیز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی الفاظ فرمائے۔ آپ نے کہا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر تعویذ لٹکاتا ہے تو اس نے شرک کیا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی واضح حدیث فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر جو تعویذ لٹکانے والا انسان ہے اس کو شرک سے تعبیر کر رہے ہیں کہ کہا گیا کہ اس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہاں عام تعویذات ہیں، تو اس کے اندر آپ چاہے تعویذ کسی بھی قسم کی لیں، من تعلق تمیمتن، تو تمیمتن یہاں نکرہ استعمال کیا گیا ہے، اور ہر قسم کی تعویذ اس سے مراد ہے۔ تو کسی بھی قسم کی تعویذ انسان نہ اپنے گھر میں لٹکائے گا، نہ اپنے بدن پہ لٹکائے گا، نہ اپنے گلے میں لٹکائے گا۔ اگر کوئی انسان ایسی چیز کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں فقط اشرک، تو اس نے شرک کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو صاحب کتاب نے ذکر کی ہے، ایک مختصر سا واقعہ ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ خود انہوں نے ایک انسان کو، ایک شخص کو بخار کی وجہ سے اس نے اپنے جسم پر ایک دھاگا باندھا ہوا دیکھا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ ایک انسان ہے جو بخار کی وجہ سے اپنے جسم پر دھاگا باندھا ہوا ہے، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس دھاگے کو اس کے جسم سے کاٹ دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فقطعہ، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھاگے کو کاٹ دیا، اور کاٹ کر کے قرآن مجید کی سورہ یوسف کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ جس میں صاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں،
اور آپ دیکھیے کہ یہ آیت کریمہ موجودہ معاشرے کے اندر بالکل فٹ ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ بھی کریں گے، اپنے آپ کو مسلمان بھی ثابت کریں گے، ان کے نام عبداللہ عبد الرحمن بھی رہیں گے، لیکن یہ انسان ایسے اشخاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہوں گے۔ شرک کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ یہ تمام صورتیں ہیں اس کی کہ ایک انسان نعوذ باللہ من ذالک اپنے بدن پر، اپنے جسم پر دھاگے، چھلے اور تعویذات لٹکا کر کے سمجھ رہا ہے کہ یہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، یا کم از کم یہ چیزیں یہ سبب بنتی ہیں ان بلاؤں کو دور کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا یہاں دیکھیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ایسے انسان کی گرفت کی اور آپ نے اس دھاگے کو کاٹتے ہوئے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ ہاں، اس حدیث سے ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں انکار منکر کے جو طریقے بتائے ہیں، جو صحیح مسلم کی حدیث میں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی انسان اگر کسی انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے، اپنے سامنے منکر کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ انسان اس کو روکے۔ فلیغیرہ بیدہ، آپ نے سب سے پہلے بتایا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے اس منکر کا ازالہ کر سکتا ہوں، اس منکر کو دور کر سکتا ہوں، تو فوراً ایسی صورت میں حدیث پر عمل کرتے ہوئے اکمل طریقے پہ انہوں نے عمل کیا اور اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس دھاگے کو انہوں نے کاٹ دیا۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر ہمارے سامنے بھی کوئی آدمی اگر تعویذ پہنا ہوا ہے، اگر ہمارے پاس بھی طاقت ہے، ہمارے پاس بھی قدرت ہے اور ہم ہاتھ کے ذریعے سے اس برائی کو دور کر سکتے ہیں، تو اس حدیث کے مطابق صحابی کے عمل پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو اس حدیث میں دوسرا طریقہ آپ نے بتایا، اگر وہ انسان طاقت نہیں رکھتا ہے ہاتھ سے گناہ کو روکنے کی، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اس گناہ کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو کم از کم ہم زبان سے بول تو سکتے ہیں، کہا کہ تعویذ مت پہنیے آپ، یہ تمام چیزوں کا استعمال مت کیجیے آپ، ہم اسے نصیحت کر سکتے ہیں۔ اگر مان لیے کہ یہ دوسرے طریقے پر بھی اگر کوئی آدمی عمل نہیں کر سکتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کہا کہ کم از کم دل کے اندر اس چیز کو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ تو کم از کم ہم اپنے دل کے اندر سامنے کوئی آدمی شرک کر رہا ہے یا بدعت اور خرافات کوئی آدمی سامنے سے کر رہا ہے، تو کم از کم اس شرک اور اس بدعت اور ایسے انسان کی برائی کو اپنے دل کے اندر کم از کم محسوس کرنا چاہیے، تاکہ ہم ایمان والے کم از کم باقی رہ سکیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو سارے دلائل صاحب کتاب نے ذکر کیے ہیں، ان کا خلاصہ یہی ہے، کہا کہ ایک انسان ان تمام چیزوں کا اگر استعمال کرے گا، اس کی نیت کیا ہے؟ اگر کوئی مصیبت نہیں آئی ہے تو آنے سے پہلے پہن کر کے دور کرے، یا آدمی مصیبت آنے کے بعد ان کا استعمال کرے گا۔ ہر دو صورت کے اندر ان تمام چیزوں کو اسباب سمجھنا شرک اصغر ہے، اور ان تمام چیزوں کو بذات خود نفع و نقصان کا مالک سمجھنا یہ شرک اکبر ہے، جو انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے، اور ایسے موقع پر یہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، اور جنت ایسے انسان کے اوپر حرام کر دی جائے گی۔ تو آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو یہ شرک اور ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی معاشرے میں پائے جانے والے شرک کا اللہ تعالی خاتمہ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ہر قسم کے گناہ سے، شرک سے، نفاق سے اور ہر قسم کے نافرمانی سے اللہ تعالی ہم سب کی، آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔